السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس چینل پر مولانا عبدالمالک ملتانی صاحب اور دیگر علماء کرام کے اہم موضوعات سن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دارالفرقان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلا پارہ ہے سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ واتبعوا اور پیچھے لگ گئے، ما اس چیز کے جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملکی سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور بادشاہت میں، ان کے دور سلطنت میں جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کا ہی تذکرہ مسلسل کیا کہ جو بزوم خود اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو ہیں جی جنتی، پکے ہمارے لیے ہی کیا ہے آخرت کا گھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ صرف جنت میں داخلے کا دعویٰ ہی ہے تمہارا، لیکن وہ جو اللہ سے تم نے وعدے کیے تھے، عہد و پیمان کیے تھے، ان وعدوں کے بارے میں تو تمہارا حال یہ ہے کہ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذُوا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب بھی ان سے وعدہ کیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اس وعدے کو پس پوش ڈال دیا، اور جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا سمجھانے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ایسی کتاب لے کر آیا، انہوں نے اس کتاب کو پس پس ڈال دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ایسے پس پس ڈالا جیسے اس کتاب کو جانتے نہ۔ اب اللہ کی کتاب کو رکھ دیا ایک طرف، اس سے تو رہنمائی لینی نہیں، لگ گئے کن چیزوں کے پیچھے؟ ان چیزوں کے پیچھے جو سلمان علیہ السلام کے دور سلطنت میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سلمان علیہ السلام کا دور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے تھا۔ داؤد علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے۔ سلمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ہر نبی اور رسول علیہ السلام کو مختلف معجزے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تو سلمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا جو قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جنات ان کے تابع ہو گئے، بڑے بڑے سرکش جنات شیاطین اللہ نے ان کو ان کے مسخر کر دیا۔ اسی طرح سے ہوا اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے تابع ہو گئے۔ پرندوں کی بولیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے منطقت طیر، پرندوں کی بولیاں ان کو سکھا دی، وہ پرندوں کی بولی سمجھنے لگ گئے۔ اسی طرح سے اللہ اکبر انسانوں پر، جنات پر، پرندوں کے ان کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر اب جنات انسانوں کے ساتھ ملے ہوئے، ان کے لشکر ہوتے تھے، علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوتے تھے، باقاعدہ سورہ نمل کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب سلمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، میل ملاقات، تو وہاں پر ان جنات میں سے جو کچھ شیاطین سرکش قسم کے تھے، انہوں نے انسانوں کو کیا بتانا شروع کر دیا۔ ان کو شوق ہوتا تھا نا انسانوں کو، جی آپ تو ہیں جن، اور جن کیسے ہوتے ہیں، پھر یہ غیب کیسے ہو جاتے ہیں، پھر نظر کیسے آنے لگ جاتے ہیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسے عملیات ہیں، وظائف ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے قابو بھی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے دھوکہ دیا، تو اب وہ چیزیں جادو وغیرہ کی انہوں نے ان سے سیکھنی شروع کر دی۔ سلمان السلام کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کے انہوں نے وہ چیزیں ٹیکسٹ لکھے ہوئے تھے نا، وہ چیزیں لے کر انہوں نے ایک جگہ دفن کر دی۔
سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو جنات شیاطین، جنات میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، توحید والے بھی ہیں، تو ان میں جو شیاطین قسم کے تھے نا، انہوں نے کیا کیا، وہ جہاں دفن ہوئی تھی نا وہ کتابیں وغیرہ جو جادو کی چیزیں تھی، ان کو جا کر وہاں پر کہا کہ ان کو نکالو. وہ دیکھا انہوں نے تو وہاں پر ان کے اندر جادو کی باتیں تھیں. تو شیاطین جنات نے مشہور کر دیا، دیکھا نا سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ یہ معجزہ نہیں تھا ان کا، یہ جادو کے دور پر ان کی حکومت تھی. جنات کو قابو کیا ہوا تھا، آواز مسخر تھی، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اور انسان ان کے کنٹرول میں کے اندر تھے، اور اتنا وافر ان کو اللہ نے سب کو دیا. یہ سب کچھ کس وجہ سے؟ جادو کی وجہ سے. اب لوگ لگ گئے اس چیز کے پیچھے، اچھا اب یہ میں بھی حاصل کروں، میں بھی حاصل کروں، یہ چیزیں وہ کرنے لگے. تو وہاں سے یہود کے اندر یہ جادو ٹونے وغیرہ یہ چیزیں چلی. اب نام کیا لیا انہوں نے؟ جب پوچھا جاتا بعد میں انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یہ تو کفر و شرک ہے یہ چیزیں. تو انہوں نے نام لیا کیا کہ یہ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی یہی طاقت تھی، یہ تو ان کا علم ہے، ان کی طاقت کا راہ بھی یہی تھا جادو. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جواب دیا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، یہ جادو تو کفر ہے، اور یہ کفر والا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تم تہمت لگا رہے ان پر. ولکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین جو تھے کفروا، انہوں نے کفر کیا. کیا؟ یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو. جنات میں جو سرکش شیاطین تھے وہ لوگوں کو جادو کی چیزیں سکھاتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے نہیں سکھائی، نہ ہی انہوں نے یہ کفر کیا. قرآن نے یہ وضاحت کر دی. اچھا، تو جادو کا ایک سورس منبع تو کیا کون تھے؟ یعنی یہ تھا نا جی فلسطین، ان کا دار حکومت کہاں تھا؟ فلسطین میں، سلیمان علیہ السلام کا. تو ایک تو تھا فلسطینی جادو، وہ سکھایا تھا شیاطین جنات نے، کن کو؟ انسانوں کو، سلیمان علیہ السلام کے دور میں. ایک تو وہ چلتا آ رہا تھا سلسلہ. دوسرا سلسلہ تھا فرمایا وما انزل، اور جو نازل کیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت ان کے نام تھے. اللہ اکبر. اب بابل عراق کے اندر وہ جگہ جہاں آج کوفہ موجود ہے. یہ بابل و نینوا کی تہذیب، بابل کی تہذیب بڑی پرانی، دور قدیم میں تاریخ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. بخت نصر بابل کا ہی بادشاہ تھا جو، اور اس بابل پایا تخت تھا ان کا، اور یہاں سے ان کی سلطنت بڑی وسیع پھیلی تھی، عراق، ایران، یہ سارا اس انداز میں تھا. تو اب وہاں پر جو بابل تھا، بابل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ایک واقعہ ہوا، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، وہاں پر وہ نازل کیے گئے. اچھا، اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے یا انسان تھے، یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہے. اب اس میں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وما نافیہ، کہ نہیں نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو بادشاہوں پر، یعنی ملک مانا بادشاہ، بادشاہ ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، فرشتے کو بھی کہتے ہیں، بابل میں، اور جو ہاروت اور ماروت تھے، کہ وہ تھے تو انسان لیکن آپ کو اپنے آپ کو فرشتہ شو کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ فرشتے ہیں، حالانکہ وہ تھے نہیں، جھوٹ بولتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو کی باتیں سکھاتے تھے. لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے، نام لیتے تھے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا تھا. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، وہ تھے فرشتے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجا کہ لوگ تورات کو چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے. اچھا، یہ کیسے جی بابل کے اندر پہنچے یہودی؟ یہ تو فلسطین میں ادھر رہتے تھے. بخت نصر بابل کا جو بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا یروشلم کے اوپر، اور وہاں پر یروشلم بیت المقدس جو تھا ہیکل سلیمانی، اس کو بھی اس نے جو ہے وہ مسمار کیا، اور تورات کے نسخے بھی کرا دیے، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور کتنے یہودیوں کو گرفتار کر کے وہ بابل میں لے آیا. یہاں پر آ کر تقریباً 70 سال تک یہ یہاں پر رہے، اور یہاں پر یہ کہ اپنی زبان بھی بھول گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بجائے تورات کے کن میں لگ گئے؟
یہ جادو ٹونوں کے پیچھے چلتے ہیں. اب یہ جادو ٹونا الحمدللہ جادو ٹونے وہ پیچھے سے لے کر آئے تھے. اب یہاں پر جب اس کام میں لگ گئے، اب ان کے اندر یہودیوں، یہی بابل کے اندر بھی کتنے نبی آئے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ باز نہ ہے اس سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دینا چاہیے. وہ کیا ہوا؟ وہ اس طرح سے کہ 2 فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیجا، پیروں فقیروں کے روپ میں. وہ آئے ان کے پاس اور آ کر انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا کہ جادو جو ہے یہ غلط ہے، کفر ہے، تم ایسے کام نہ کرو. اب لوگ پوچھنے لگے کہ جادو آپ کہتے ہیں غلط ہے، وہ ہے کیا؟ کہتے کسے ہیں جادو ہے کیا؟ ایسے کہا جائے جی شرک نہ کرو. جی شرک کہتے کس کو ہے؟ جی اللہ کے ذات صفات حقوق میں کسی کو شریک کرنا، مخلوق میں سے کسی کو بھی جی مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اللہ اکبر، اس کے لیے سجدے کرنا، اس کے لیے اس سے دعائیں کرنا، اس کے یہ چیزیں شرک ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مانگتے ہیں کچھ لوگ. اب وہ شخص جو یہ پوچھ رہا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اب کہنے والا تو شرک سے روک رہا ہے اس کو، لیکن وہ کیا کرے؟ اچھا دیکھتے ہیں ذرا قبر والے سے بھی مانگ کر دیکھتے ہیں، میرا یہ کام نہیں ہوا، اللہ سے بڑی دعا کی ہے، تو ذرا جھنڈا پنجا بھی پوچھ کر ذرا دیکھ لیتے ہیں. اب وہ شرک کا کام شروع کر دے، حالانکہ بتانے والے نے اس کو شرک کرنے کا تو نہیں کہا نا، اس نے تو منع کیا. سود کسے کہتے ہیں جی آپ جو کہتے ہیں سود حرام ہے، اس کا بڑا گناہ ہے، کہتے کسے ہیں بھئی؟ یہ جو اس طرح سے یہ جو کام کرتے ہیں کہ 100 روپیہ لیا ادھار پر اور اس کے اوپر وہ کہے گی 105 روپے واپس کرنے ہیں، جو 5 روپے پر والا ہے یہ سود ہے. اب وہ سننے والا کہے اچھا اس کا مطلب اس طرح سے بھی پیسے سے پیسے کو کمایا جا سکتا ہے، وہ کام ہی سود کا شروع کر دے. انہوں نے پوچھا جی جادو کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کفر ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو جادو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ جو تم اس طرح سے یہ کام کرتے ہو. اب دیکھیں ہمارے ذہن الرٹ ہو گئے کہ جی اب اس کو بتانے لگے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے سائنس، اور پھر ذہن کے اندر آ جائے کہیں ضرورت پڑی تو چلو ہم بھی تھوڑا سا اس کام کو کر کے دیکھیں تو صحیح. ان انسان میں ایک کیا پایا جاتا ہے؟ تجسس. کہتے دیکھو کہ ہے کیا، ہوتا کیا ہے. تو اب وہ جناب یہ جو کرتے ہیں نا جی سفید کاغذ ہے جی یہ آپ کے اوپر یہ جناب کچھ ہو گیا ہے ایسے کسی کو، تو جادو میں کیا کرتا ہے؟ یہ جادو شیطانی عمل ہے. جادو کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے. جب وسوسہ کے ذریعے وہ وائرس ڈال دیتا نا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بعض اوقات ایسا ہیوی وائرس ہوتا ہے کہ ونڈو ہی کرپٹ ہو جاتی ہے. اور اس وائرس کا حل کیا ہے؟ اینٹی وائرس. اور اینٹی وائرس کو اپ ڈیٹ ہوگا تو ہی وہ صحیح کام کرے گا، تو اس کو ہر وقت اپ ڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسوسے کے لیے توڑ کا حل بھی بتایا ہے، اس کا توڑ بھی بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بین طرف 3 دفعہ دھکار ہے. اور یہ بہترین اینٹی وائرس ہے. اور اس اینٹی وائرس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے کس سے؟ 5 وقت کی نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، یہ سے اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا. ادھر سستی ہوگی تو آپ کا اینٹی وائرس آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گا، آؤٹ آف ڈیٹ ہوگا پھر وائرس آئیں گے اس کو وہ پکڑے گا نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ پھر گناہ ہوں گے. تو یہ اللہ اکبر طریقہ کار جو ہے ان لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ جی جادو کیا ہے. انہوں نے جب بتایا انہوں نے کہا اچھا یہ بھی کام ہوتا ہے. اب وہ کام شروع کر دیا جادو والا. پولیس کے محکمے کے اندر جب ٹریننگ دی جاتی ہے جرائم کے خلاف تو کیا بتایا جاتا ہے؟ ایسے بینک لوٹے جاتے ہیں، انہوں نے یہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو ایسے لوٹتے ہیں، یہ گن پوائنٹ پر یہ چیز کرے کیسے، اس کی وہ ٹریننگ کر کے بتاتے ہیں نا. اب ایک شخص جو ہے وہ ٹریننگ لے کر جرائم کے خلاف وہی جرائم ہی شروع کر دے. اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے نا بڑا بہترین، یہ واردات کا طریقہ بھی پڑھ لے تو اب اس طرح شروع کر دیں. تو کیا سکھانے والوں نے اس لیے سکھایا کہ تو جرائم کر، یا اس لیے سکھایا کہ اس کا کلا کما کر؟ اور بتانا بھی پڑتا ہے کہ آج کل ایسے ایسے طریقے مجرموں نے اختیار کر رکھے ہیں، بتانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ
پتا ہوگا تو اس کا سدے باب کریں گے کہ اس طرح سے کام کرتے. تو اسی طرح سے ان فرشتوں نے جو انسانی روپ کے اندر آیا تینوں فقیروں کے روپ میں بابل کے اندر آ کر لوگوں کو یہ بتایا جادو نہ کرو، یہ کفر ہے، غلط کام ہے، اس سے بعد میں جو ہوتا کیا ہے جی، تو یہ جو تم یہ جو کرتے ہیں نا جی اللہ اکبر، تو یہ کام غلط ہے. اب انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. تو اب وہ پوچھتے کہ وہ ہے کیا، وہ پھر کہتے ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے لیکن تم نے کفر نہیں کرنا. وہ سمجھاتے تھے. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں آیات سے تاکہ بات سمجھ آ جائے، پھر آیت پڑھیں گے تو آسانی ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا دو فرشتوں پر ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر میں جو دو فرشتے کون سے آتے، ہاروت اور ماروت. ابھی دیکھیں جی اللہ جو فرشتے انسانوں کے اندر آ سکتے ہیں، ہاں جی قرآن کے اندر موجود ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے اور کس شکل میں آئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. اور قوم ان کے پیچھے بھاگ پڑی. کیا جب لوط علیہ السلام کے گھر کو پہنچے قوم نے گھیرا ڈال دیا. قوم ان لڑکوں کو حاصل کرنا چاہتی تھی. لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں قوم کو لیکن وہ نہ سمجھے، تو لوط علیہ السلام کو انہوں نے اپنا تعارف کروایا. تعارف کروانے کے بعد یہ بتایا کہ آپ چپ کر کے چلے جائیں یہاں سے ایمان والوں سمیت، اور صبح کا وقت اللہ نے ان کا عذاب کا مقرر کر رکھا ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں، بس اب آپ چلے. وہ وہاں سے چلے گئے اور پیچھے فرشتے نے بستی الٹا دی، والمؤتفقات، اللہ کے مدد کے حکم سے بستی الٹا دی. تو وہ آئے کس شکل میں تھے، خوبصورت لڑکوں شکل میں. تو اب وہ برائی کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ کس لیے آئے تھے، آزمائش. اینٹی کرپشن محکمے والے جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص رشوت لے رہا ہے پھر کیا کرتے ہیں، خود نوٹ ان کے اوپر نشان خفیہ لگا کر، پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جا کر اس کو جی اس نے رشوت مانگی، اچھا آپ اس کو یہ نوٹ دیں، یہ نوٹ دیے اس کو. اب وہ لے لیے اس نے، جب اپنے پاس دراز میں رکھ لیے، اب چھاپا ڈالا، یہ اچھا آپ نے رشوت لی ہے، ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. نہیں جی میں نے تو یہ نہیں جی ہمارے محکمے کے نشان اس کے اوپر لگے ہوئے موجود ہے، دیکھ لیں. اب یہ جو رشوت دی ہے کیا انہوں نے، یہ تو محکمہ تھا رشوت ختم کرنے والا، رشوت دینے والا تو نہیں ہے، اس نے کیوں رشوت دی، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے. فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں کس لیے، برائی پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ برائی ختم کرنے کے لیے. تو وہ جو دو فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے تھے، جو 3 فرشتے آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ برائی پھیلائے آ کر، وہ اس لیے آئے تھے کہ اس قوم کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. جب وہ قوم قریب آئی اللہ اکبر تو اللہ نے ان کا تختہ ہی پلٹ دیا. اسی طرح سے ہفتے والے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، اللہ نے منع کیا. اب وہ باز نہیں آئے، پھر اللہ رب نے ایک اور سزا دی. 6 دن جال ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، مچھلی ملتی نہیں. 7ویں دن جب منع کیا گیا ہے اس دن مچھلی ایسے اچھلتی پھر رہی. اب انہوں نے ہیرا پھیری کی، اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کی کوشش کی. کیا اپنے مذہبی طبقے کے کہنے پر انہوں نے ایک کھالا بنایا سمندر میں، سمندر کے ساتھ ادھر خشک زمین پر سمندر سے کھالا بنایا، آگے بڑا تالاب بنایا، اس کھالے کے ذریعے سے پانی تالاب تک پہنچا. اب وہ ہفتے والے دن مچھلی جو سمندر کے اندر ہوتی تھی وہ اس پانی کھالے کے ذریعے سے تالاب میں بھی اکٹھی ہو جاتی. اب یہ ہفتے والے دن جا کر اس کھالے کے منہ پر جا کے کھالا اسٹارٹ ہوتا تھا سمندر کی طرف سے، وہاں پر جا کر جال ڈال دیتے. اب وہ جو مچھلی اندر تالاب میں کھالے میں آ چکی ہے اب وہ واپس نہ جا سکتی، اتوار کو جا کر پکڑ لیتے. کہتے دیکھے جی شکار تو ہم نے اتوار کو کیا ہے، ہفتے والے دن جال ڈالا ہے تو ہفتے والے دن جال ڈالنا حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، اس میں حرج ہی کیا، دھوکہ بازی کی. پھر کیا ہوا، اللہ اکبر، بندر ذلیل بنے کہ نہ بنے، یہ رنگے ہاتھوں پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو یہ 2-4 مثالیں جو دی ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آتا ہے وہ فرشتے انسانی روح میں پیروں فقیروں کی شکل میں وہاں پر جا کر لوگوں کے پاس پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جا کر لوگوں کو منع کیا. لوگ نہ رکے، انہوں نے کہا کہ حضرت جی بس آپ ہمیں کوئی ایسا تویز دیں، کیسا وہ آگے آ رہا ہے اس کا تذکرہ، ہمیں کوئی ایسا منتر بتائیں، کوئی ایسا نقش، کوئی ایسا عملیات، کوئی ایسے وظیفے توڑ کے بتائیں جس سے ہمارا یہ کام چلے. اللہ اکبر. وہ کہتے رہے کہ یہ کفر ہے، تم یہ کام نہ کرو، لیکن لوگ اس سے باز نہ آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
وما انزل علی الملکین، جی، اور نہیں نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ علی الملکین فرشتوں پر ببابل جو بابل میں تھے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، یعنی ان فرشتوں پر اللہ نے جادو نازل نہیں کیا، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ ایک تو جادو کا ذریعہ ہمارا منبع کون سا ہے، وہ جو سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے کفر کیا، یہ سلیمان علیہ السلام پر الزام لگا کر انہوں نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام تو یہ کفر کا کام کیا ہی نہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں دوسرا کہ وہ جو ہاروت ماروت فرشتے تھے نا بابل کے اندر، ان سے ہم نے سیکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان فرشتوں پر تو جادو نازل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آ کر کہتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور وہ دونوں نہیں بتاتے تھے، یعلمان نہیں سکھاتے تھے، نہیں بتاتے تھے، من عادل کسی ایک کو بھی، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمانے کے لیے آئے ہیں۔ خیال کرنا، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ اب دیکھیں اگر وہ خود برائی پھیلانے والے ہوتے تو پھر یہ کہتے تم کفر نہ کرو، جس کا مطلب ہے وہ جادو سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے لوگوں کو، نہ ہی ان پر جادو نازل، وہ تو بتانے کے لیے آئے تھے یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، تم کفر نہ کرو، ہم آزمانے کے لیے آئے، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود کیا کرتے، اچھا جی وہ کیا ہے وہ جادو، وہ کیا بھئی یہ جو تم کیا کرتے ہو، یہ جو محبت کے تعویذ عملیات، ان تعویذوں میں سب سے زیادہ آپ ایک حدیث کو سن لیں، اس سے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنی سب سے بڑی اہم بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پانی پر تخت بچھاتا ہے، شیطان پانی پر تخت بچھاتا ہے، یعنی سمندر میں تخت بچھاتا ہے، اور وہاں پر رپورٹیں لیتا ہے اپنے ایجنٹوں چیلوں سے۔ ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، تیسرا کہتا ہے میں نے فلاں سے چوری کرائی، فلاں زنا کرایا، فلاں سے شراب پلائی، فلاں سے نماز چھڑوا دی، فلاں سے یہ کروا دیا، یعنی اس طرح کے وہ ہر کوئی رپورٹ دیتا ہے یہ کوئی کام کرا ہے، کوئی بڑا کام کرتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے میں میاں بیوی میں جدائی ڈلوا آیا، ایسا فساد کھڑا کروایا ان میں، بد زن کیا ان کو کہ وہ کیا کر دیا، ان میں جدائی ہو گئی۔ شیطان اٹھ کر اس کو گلے سے لگاتا ہے، یہ کام تو نے بڑا اعلیٰ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب گناہوں میں شرک کے بعد یہ کام کہ ایک گھر کو برباد کرنا، یہ شیطان کے نزدیک سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ کیوں اعلیٰ چیز کیسے ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک جب گھر کے اندر فساد، میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے تو 3 خاندان متاثر ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 خاندان، ایک لڑکے کا، ایک لڑکی کا، اور یہ خود بھی تو خاندان تھے نا، خود بھی تو فیملی تھی نا۔ اب ان میں اب ایک خاندان تو بگڑ گیا، 2 خاندانوں میں لڑائیں شروع، فساد شروع۔ اب اس وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ فساد زیادہ، چوری کی ہے جس نے اپنے تک گناہ ہے نا، زنا کیا 2 آدمیوں تک گناہ ہے، لیکن یہ کام اس گناہ کے اثرات تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں، نسل در نسل لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندانی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے شیطان کے نزدیک یہ سب سے اعلیٰ کام ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیں۔ اور جادو کی منڈی میں بھی کیا ہے جی، سب سے زیادہ ریٹ محبت والے تعویذ کا، کہ دوسرے کی بیوی اس سے چھوٹ کر علیحدہ ہو کر وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے جی، تو یہ عشق معشوقی کے جو تعویذ ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک دو کچھ سلسلے چلتے ہیں۔ اب ایک سلسلہ کیا ہے؟ ایک سلسلہ تو یہ ہے کہ جی وہ جو کالا علم، شیطان سے مدد مانگنا، اس میں ایسے ایسے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں الامان والا پیر کہ قبروں سے مردوں کی ہڈیاں نکال کر ان کے اوپر عملیات کی جاتی ہیں۔ عورت دفن ہوئی، اس کے سر کے بال کاٹ دیے، قبر کھود کر سر کے بال کاٹ کے ان کے اوپر جادو وغیرہ کیا جاتا ہے۔ جادو کس میں اس کو کیا جاتا ہے؟ کتے، بلیاں، چھپکلیاں، خنزیر، حرام چیزیں جو ہیں ان کو استعمال، ان کی ہڈیوں کو ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کے اندر اللہ ناراض ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کے قرآن مجید فرقان حمید اولاد نہیں ہوتی تھی، اب صاف قرآن مجید رکھ کے اوپر غسل کرے بیٹھ کر عورت اور جناب جلدی اولاد ہو جائے گی۔ اب اتنا کفریہ کام کر کے پھر اولاد ملے، لعنت نہیں ہے یہ کام؟
صحابہ کرام اجمعین کے نام کاغذ پر لکھ کر لو جی ان کو لیٹرین میں بیٹھ کر ان کے اوپر جوتے مارو، اللہ اکبر، کام جلدی ہو جائے گا۔ اس قرآن مجید کی یہ صورتیں لیٹرین میں بیٹھ کر پڑھنی ہے، ان کو الٹا پڑھنا ہے، ان کو توڑ کے پڑھنا ہے، پیشاب کے ساتھ سورت فاتحہ لکھنی ہے تاکہ نقصیر ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ ایسے غلیظ اور گھٹیا کام، کفر و شرک والے کام جب کیے جائیں گے، اور نام کیا جی کام ہونا چاہیے، تو ایک تو ہے نا یہ لین کالے علم والی یہ، تو یہ بھی کفر یا شرک، یہ اس کے اوپر لعنت کی گئی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نہیں جی ہمارے پاس نوری علم ہے، ہم تو قرآن کے ذریعے سے عمل بتاتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، اس کا بھی سن رہے ہیں نوری علم کا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، یعنی کسی نبی سے کسی ولی سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ مومن سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نبی سے محبت ہے لیکن اللہ والی محبت سے نیچے، ولی سے محبت ہے لیکن نبی سے کی محبت والے سے نیچے۔ جس طرح ماں سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بیوی والی محبت ماں کو تو نہیں دے سکتا نا، ماں والی محبت بیٹی کو تو نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح محبت کی یہاں پر کیٹیگری ہے، اس طرح وہاں پر بھی کیٹیگری ہے۔ اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر، اوپر اللہ کی محبت، اس سے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس سے نیچے تمام انبیاء علیہ السلام سے محبت، اس سے نیچے محبت جو ہے وہ کن سے؟ صحابہ کرام اجمعین سے، اہل بیت سے، اور اس سے نیچے محبت اللہ کے ولیوں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھاتے ان سے محبت، استاد سے محبت، شاگردوں سے محبت، دوستوں سے محبت، یہ سارے محبت کیٹیگری۔ لیکن ایک کی محبت دوسرے کی محبت میں شریک نہیں کی جاتی۔ اب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں سے، یعنی ان کو مشکل کچھ حاجت روا بنا کر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں، اللہ کا نام تو بھولے سے لانے کی زبان پر کوشش نہیں کرتے، لیکن یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں میرا پیر، فلاں میرا مرشد، ہر وقت اسی کا نام جپنا، جبکہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ کا نام لیں تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ تو اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے سوا دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، اور مومن سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں جناب یہ آیت لکھ کر اللہ اکبر، جی اس کا تعویذ جو ہے وہ اگر دیا جائے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ لکھ کر تعویذ جو ہے نا وہ گھول کر پلا دیا جائے، تو جناب دیکھ لیں جناب دوسرے کی جس عورت کو پلائیں گے وہ آپ کے اوپر عاشق ہو جائے گی، وہ اپنے خامن کو چھوڑ دے گی، میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی، وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ یہ نام کیا جی؟ نوری علم۔ کام ٹھیک کیا اللہ نے یہ آیت اس لیے نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا آیت نازل کرنے کا مقصد اور ہے، استعمال اس کو اور کام میں۔ دیکھو جی ہم تو قرآن کا تعویذ دیا ہے، قرآن کا علم ہے جی، یہ تو نوری ہے، یہ کالا تو نہیں ہے۔ نوری والے کا بھی حال یہ زنجانی جنتری، امامیہ جنتری، خورشید عالم جنتری، یہ فلاں جنتری، جی ان کے اوپر جناب یہ سات گھڑی ہے، یہ ناس گھڑی ہے، آپ کے ستارے گردش میں آنے والے ہیں، آپ کے ستارے آج کل آپ کا ستارہ عروج پر ہے، آج کل آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر رات کو پڑاؤ کیا، بارش ہوئی، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ارشاد فرمایا اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ مومن رہے۔ جنہوں نے کہا یہ بارش ہوئی فلاں ستارے کے فلاں برج میں داخل ہونے کی وجہ سے، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا کفر کیا۔ جس نے کہا یہ بارش ہوئی اللہ کے حکم سے، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا اقرار کیا۔ تو ستارے ان کے ساتھ قسمتیں عقائد کرنا، صحابی کو لوگ کام یہ کرتے تھے، ستارہ پرست۔ آج کل بھی یہ چیز ہے کہ آپ کا ستارہ کیا ہے جی، آپ کا سٹار کیا ہے، لکی سٹار کیا آپ کا جی، فلاں سٹار ہے جی میرا۔ اچھا شادی کرنی ہے، دلہا دلہن کے ستارے ملاؤ جی، کاروبار کرنا ہے جس سے کاروبار شیئر کرنا ہے جی اس کے ستارے ملاؤ، آپس میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اللہ اکبر۔ ہاں جی، اور یہ فلاں جگہ ان کا کیا جی ستارے گردش میں آ گیا، کیا مطلب؟ دیکھا ستارے نہیں ملایا نا تو ان کے ستارے لڑ پڑے آپس میں، ان کی تو لڑائی ہے۔
آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آج کا دن کیسا گزرے گا، ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں، کیروں کی پابندی ہے، یہ علم رمل، علم جفر، علم جوتش، علم العادات، اللہ اکبر، یہ سارا کچھ کیا ہے جی؟ یہ سارے وہی شیطانی علوم ہیں جو کس کے لیے ہیں؟ قرآن سے دور کرنے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت سے دور کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ عمل الصالحات، صالح عمل کرتے وہ عملیات پر لگ گئے، اس کا نام رکھ دیا عملیات، یہ عمل ہے جی، یہ عامل نجومی فلاں بابا، بنگالی بابا، ہاں جی، یہ عامل سیاپو، درویش بابا، یہ باجی اللہ والی، عورتیں بھی آگے میدان میں، عیسائی آگے میدان میں، ہندو آگے میدان کے اندر، ہاں جی، کہ ہمارا جو ہے جی، اور پھر ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ جن عاملوں کے کام رکے ہوئے ہیں وہ عامل بھی ہم سے رابطہ کریں، جی، کالے علم کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر، سنگ دل سے سنگ دل محبوب، سات سمندر پار سے آپ کے قدموں میں، ہے یہ کہ نہیں لکھا ہوتا کہ شیطان کے نزدیک سب سے اعلیٰ کام کیا، یہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا، شیطان کے نزدیک سب سے یہی اعلیٰ کام کہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا، اور یہاں بھی سب سے یہی اعلیٰ کام، تو یہ شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے نا، اور نام لیا جائے قرآن کی آیت کا تعویذ ہے جی، اور کیا خوش جا رہا ہے شیطان کو، قرآن تو اس لیے نہیں آیا تھا، اور تعویذوں میں لاد دیا قوم کو، یہ آبی تعویذ ہے، اس کو پانی کے اندر بہانا ہے آپ نے، یہ خاکی تعویذ ہے، یہ زمین میں دفن کرنا ہے، یہ ناری تعویذ ہے، اس کو چولہے میں جلانا ہے جی، اور یہ بادی تعویذ ہے، اس کو درخت کے ساتھ لٹکانا ہے، ہوا لگتی رہے اس کو، اور یہ بازو پر باندھنا ہے، یہ سورت مریم کا تعویذ لکھ کر اللہ اکبر جی ناپ کے نیچے ناپاک جگہ پر لٹکا کے دیں، جناب عورت کی ڈلیوری جلدی ہو جائے گی، جی ہم نے تو قرآن کا تعویذ دیا ہے، لٹکایا کہاں اس کو؟ نوری علم ہے جی، ہو رہے ہیں یہ سارے کام کے نہیں، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس انداز کے ساتھ وہ بتاتے نہ سیکھو یہ چیزیں نہ، تم ہم سے پوچھتے ہم بتاتے ہیں تو وہی کام کرنے لگ جاتے ہو، اب جتنے میں نے بتائے ہیں، اب کوئی کس لیے بتایا؟ رد کرنے کے لیے، اب اس لیے کہ اب سیکھ لو تم نے ایسے کرنا ہے، اب کوئی یہ کرنے کے اچھا یہ بھی بتایا انہوں نے طریقہ، یہ بھی بتایا، چلو میں ایسے شروع کر دوں، وہ گناہ اس کے سارا تھے، ایمان سے فارغ ہو گیا، یہ یاد رکھیں، اولاد نہ ہو رہی ہو، بیوی سے نہیں ہو رہی، اگر ماں سے منہ کالا کر لے، اولاد تو ہوگی نا، ایماندار سے بتائیں، اولاد تو ہوگی نا، لیکن ہوگی حرام کی، ہم کو کہے جی جیسے تیسے مجھے اولاد چاہیے، بس چاہے بیٹی سے ملے، چاہے بہن سے ملے، چاہے ماں سے ملے، جی چاہے خالہ سے، چاہے پھوپھی سے، بس مجھے اولاد چاہیے، نانی دادی سے ملے، لیکن یہ ہے کہ کام حرام، شریعت نے حلال حرام کی حدیں رکھی ہیں، یہ حلال ہے، ماں بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بیوی حلال ہے، ماں حرام ہے، اس کے ساتھ نہیں نکاح ہو سکتا، اس لیے ایمان سے فارغ ہو جائے گا وہ شخص جو اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال کرتا ہے۔ اب کہا جی نہیں میرا مقصد حل ہونا چاہیے، مجھے تو کام سے غرض ہے، تو ایسا نہیں ہونا، دیکھنا چاہیے حلال یا حرام، تو قوم کو لاد دیا تعویذوں کے ساتھ۔ اچھا پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان سے سیکھتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان دونوں سے سیکھتے تھے کیا؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سب سے زیادہ اس منڈی میں جو مانگ تھی نا جس عمل کی کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، یعنی ایسا عمل سیکھتے کہ دوسرے کی بیوی اس سے نفرت کر کے بگڑ کے ان میاں بیوی کی سرپٹول شروع ہو جائے اور وہ عورت پھر میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے، یہ چیزیں یہ ایسے عمل وہ سیکھتے تھے، اور وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں سنگل سے سنگل محبوب سات سمندر پار سے آپ کے قدموں میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرشتے سمجھاتے تھے ان کو کفر ہے نہ کرو، ہم تمہیں آزمانے آئے ہیں، لیکن پھر بھی بعد میں آتے، تو ایسے ہی ہو گیا نا، رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا نا اللہ نے ان کو، لوگوں نے نام لے لیا، دیکھو جی ہمیں تو انہوں نے سکھا، ہمارے مرشد کون ہیں؟ وہ تو ہم وہ ہیں جی، انہوں نے ہمیں سکھایا، وہ بابل کے اندر جہاں پر بیٹھے ہیں، اور ہمیں تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے سکھایا، نہ سلیمان علیہ السلام نے بھی کفر نہیں کیا اور فرشتے بھی کفر نہیں کرتے، انہوں نے کیا بتایا ہے یہ کفریہ کام ہے نہ کرو، وہ سمجھانے آئے، جو انہوں نے سمجھایا انہوں نے ان کو الٹا سمجھنے کے کیا کر دیا، وہی غلط کام انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ،
وہ نہیں ضرر پہنچا سکتے بھی اس کے ذریعے من آدم کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب اس کے جو وہ سیکھتے تھے کسی کو ضرر پہنچانا، جی نقصان پہنچانا، جی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا۔ اب دیکھیں جی کرنٹ کے اندر اثر ہے کہ نہیں، لیکن مرے گا اسی وقت جب اللہ کا حکم ہو۔ کتنے ایسے جو کرنٹ لگے اور بچ گئے، گولی میں اثر ہے کہ نہیں، لیکن مرے گا اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا۔ کتنے ایسے گولیاں لگی اور بچ گئے۔ آگ میں اثر ہے کہ نہیں، جلاتی ہے نا، جی لیکن مرے گا اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا۔ کتنے ایسے آگ میں جلے اور زندہ بچ گئے، بچے کہ نہیں بچے؟ اچھا زہر میں اثر ہے کہ نہیں، کیوں جی مرے گا اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا۔ کتنے ایسے زہر کھائے اور بچ گئے؟ اثر ہے ان میں، ان چیزوں میں اثر ہے، لیکن باذن اللہ اللہ کا حکم ہوگا تو ہی مرے گا، ورنہ نہیں۔ نقصان کب ہوگا؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کا حکم نہیں تو نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا اسی طرح سے جادو کے بارے میں اللہ رب نے فرمایا کہ اس سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نفع والا تو کام کرتے ہی کہ جادوگر جادو کے زور پر کہے جو جناب یہ یہاں پر سوئی گیس کا ذخیرہ ہے، نیچے آپ پائپ لگائیں اور یہاں سے گیس نکالنی شروع کر دیں، یہاں پر تیل پڑا ہوا ہے یہاں سے آپ تیل نکال لیں۔ جی وہ زیادہ دور کے اندر سکردو میں پیارا گم ہوا تھا پی آئی اے والوں کا، یاد ہے نا کسی کو، اور 256 آدمی اس کے اندر تھے، آج تک نہیں ملا۔ لاکھوں روپے انعام رکھا حکومت پاکستان نے، یہ وہ ذرا پیارا تو دکھاؤ کہاں ہے، کہاں برف کے اندر دبا ہوا ہے، کہاں ہے وہ بتاؤ۔ تعمیری کام کبھی نہیں کریں گے، انسانیت کی فلاح و بہبود والا کام نہیں کریں گے، جو کام کریں گے یہ الٹے ہی کریں گے۔ اس کی دکان کو جی کاروبار باندھ دینا ہے، جی اس کا اڈا بروزی کا بند کر دینا ہے، جی اس کو پھڑکا دینا ہے، جی اس کو پاگل کر دینا ہے، اس کو بیمار کر دینا ہے، اس کو یہ کر دینا ہے، جو کریں گے الٹے کام کریں گے، تقریبی کام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هم بضارین، نہیں نقصان پہنچا سکتے کسی کو مگر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، الا بذنہ۔ اچھا اس سے بہت سارے اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا جادو ہے یا نہیں، سحر، جادو کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ سحر، جادو ہے یا اس کا وجود ہی نہیں ہے؟ ایک بات، جادو ہے تو ہے کیا؟ اب یہاں پر پہلی بات، جادو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کہا، کیوں جی؟ اگر ہے ہی نہیں تو کفر کیوں کہا؟ اگر اس کا وجود ہی نہیں تو کفر کیوں کہا؟ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے، سعودی عرب کے اندر آج بھی یہ سزا نافذ ہے۔ پتہ چل جائے نا کسی کے بارے میں کہ یہ شخص جو ہے وہ جادو ٹونے والا کام کرتا ہے، سر اتار دیں گے، ہاں جی سر اتار دیں گے، کوئی بھی ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں اجازت نہیں ہے اسلامی حکومت میں جادوگر یا میں لجومی بابا فلاں ان سب کی سزا یہ قتل عام، ان کو کاروبار کرنے کی اجازت کیا؟ ان کا تو وجود ہی برقرار رکھنا اسلامی حکومت کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اسی کو قتل کر دو یہ جو کام یہ کرتا ہے۔ اچھا جادوگر کی سزا قتل ہے، جادو کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، جادو کو وجود ہی نہیں تو اس کی سزا قتل کیوں؟ اچھا اس کے بعد کیا جی جناب یہ جادو جو ہے نا یہ شوبدہ بازی کا نام ہے، یہ جناب کیا کرتے ہیں شوبدہ بازی کچھ کیمیکل کے ساتھ، مطلب ایسے کیمیکل ہیں کہ انگلی پر کیمیکل لگایا ہے، ادھر پیالے کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے، وہ کیمیکل میں خشک کی انگلی جو ہے وہ اس کو جب اس میں ڈالا ہے تو وہ بالکل سرخ لہو کی طرح وہ رنگ ہو گیا اس کا۔ دیکھیں جناب کیا ہوا جی، جناب یہ رنگ جو ہے نا جناب لہو کا بن گیا، یہ تو سر ہم پانی تھا، یہ لہو کیسے بن گیا؟ اچھا اس کے پاس لگتا ہے اس کے پاس کچھ ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، اب وہ فوراً وہ چر کا کام شروع ہو گیا۔ اچھا اسی طرح سے اب ایک شخص جو ہے اب جو طریقہ بتا رہا ہوں، کہیں آپ ٹھیک کرا کہیں ہم یہ کام شروع کر دیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام شروع کر دیں، یہ اس لیے تاکہ ان کاموں سے بچنا ہے، اور یہی کام وہاں ہوتا تھا عروج معروف کے پاس، وہ روکنے کے لیے کہتے وہ سیکھ لیتے الٹا، لیکن چلو اس کو بھی پلے باندھو، یہ بھی ایک نسخہ ہمارے ہاتھ آ گیا،
ये भी उसका पॉइंट हमारे हाथ आ गया। अब स्क्रीन क्या है? मीठी। जो स्क्रीन डालते हैं मिठास के लिए मीठी है। अब स्क्रीन के मालूल के अंदर अगर उंगली डबो ले, अब वो खुश्क हो गया, उंगली पर मीठा लगा हुआ है। अब चाहे किसी मजलिस के अंदर जाए जी हो जाए, ये चाय ठीक ही है जी, है ही नहीं इसके अंदर, वही उंगली उसके अंदर डबो कर हिला दे, स्क्रीन पहुंच गई उसके अंदर, ये तो चाय मीठी हो गई है, ये तो बड़ी पहुंची सरकार है जी, वाह क्या कमाल है कि नहीं? अब मैंने किस लिए बताया? अमल करने के लिए। अच्छा, साबन हाथ पर लगाया, अच्छी तरह झाग आ गई, उसके बाद धोया नहीं, खुश्क हो गया, ठीक है। अब आप जाए कहीं किसी मजलिस में, कहीं किसी के पास आए जी, हाँ जी, अब जरा वो साबन ही नहीं है, हाथ धोने हैं, गली में पर आए, खाना खाया, वो हाथ में होने, अच्छा जी वो लो जी, एक बात है, जब वो पानी लिया उसके ऊपर थोड़ा सा डाला, उसको हिला, वो जो झाग अंदर साबन का खुश्क हुआ पड़ा था वो निकला, झाग है, साबन हाथ में है नहीं, वो जी झाग कहाँ से आ गया? ये भी कोई बड़े पहुंचे सरकार है। कुछ तो है, ये 2-3 मिसालें देने का मकसद कि ये केमिकल के जरिए से वो धोखा दिया जाता है, ये केमिकल वाला मामला। कुछ मामला ऐसा है कि उसके अंदर हाथ की सफाई दिखाई जाती है, हाथ की सफाई। ये मैं इनकी फौज कुरेज में पढ़ा, वही तजस्सुस वाली बात थी ना, कि ये इसकी तह तक पहुंची, ये है क्या? ये जनाब वो लाल रंग का रुमाल है, और वो रुमाल जी वो क्या करती है, देखो जी ये लाल रुमाल है ना जी, वो मैजिक मास्टर दिखा दे, लाल रुमाल है जी, छोटा सा, वो जैसे जेबी साइज का रुमाल होता है, वो लाल रुमाल दिखाया, अच्छा जी ये देखो जी, ये अब वो क्या करता है, अब हाथ के अंदर डालता है, वो गायब हो गया, अब हाथ दिखाता है तो रुमाल ही नहीं उसके हाथ में, आपके सामने उसने ये किया। उसके बाद क्या जी, आपकी जेब से निकालो, आपकी जेब से वो रुमाल निकाल, ये क्या है? ये आपकी सफाई है। 300 रुपया मैंने इसके ऊपर खर्च किया ये सीखने के लिए। मैंने कहा पता चले ये है क्या, तो मुझे ये था कि हाथ की सफाई को ड्रामा है। वो जनाब ये था कि प्लास्टिक का एक पतला सा इंसानी स्किन के रंग का अंगूठा बना हुआ था। वो क्या करते थे, रुमाल था छोटा, जिस तरह वूली का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल, यानी पूरा सूट आपकी जेब में आ जाएगा, ये इतना सिमट कर वो इकट्ठा हो जाएगा, तो उसका उस साइड का लाल रंग का रुमाल था, और वो अंगूठा जो है वो उसको पकड़कर इधर रखा, इसके अंदर छुपा कर, वो ये रुमाल इसमें डाल रहा हूँ, डालते आखिर में वो अंगूठा जो है उसके ऊपर रख दे, रुमाल भी नीचे, अंगूठा प्लास्टिक का, उस अंगूठे इंसानी अंगूठे के ऊपर आ गया, अब वो नीचे रुमाल छुप गया, अब हाथ ऐसे किया, देखो है जी, नहीं है। अब जब गया इनके पास जाकर, वो अंगूठे में से ऐसे वो किया, और रुमाल निकाली, इनकी जेब से रुमाल निकाले, वो उसमें फिर ये चीजें इस्तेमाल हो रही। इस तरह के ये शोबेबाजियां, एक हाथ की सफाई, ये जी हाथ ऐसे किया जी, सिगरेट हवा से ले लिया, ये गोल्ड लीफ का एक, मार्मन का एक, K2 का एक, जी गोल्ड लीफ गोल्ड ब्लैक का एक, फलाना, ये कहाँ से आ गए? अब इसके पास मुवक्किल है, ये जी जिन्नात साहब है इसके, ये वो क्या होता है, वो कमीज की जो कफ है आस्तीन की, इसके अंदर छोटी जेबें बनी होती है, उन जेबों के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की होती है कि ऐसे झटका देकर उंगली के अंदर वो सिगरेट आ जाए, तो वो अंदर से, वो इधर से सिगरेट निकल कर आ रहा होता है, 1-2 सिगरेट निकल आए और उसने हाथ में ले ला, जनाब ये तो इसके पास तो बड़ी ताकत है, ये तो ये ले आए। तो इस तरह के हाथ शोबदाबाजी, कुछ ऐसी चीजें, तो ये जो शोबदाबाजी जो है ना, ये करके लोगों पर ये शो क्या, इसके पास तो जादू है, ये जादू का खेल है, इस अंदाज के साथ। तो कुछ केमिकल से, कुछ हाथ की सफाई से, और कुछ जो है वो क्या करते हैं, शयातीन से मदद मांगते हैं, ऐसे अमल वजीफे करते हैं कि शयातीन जिन्नात जो है उनको क्या करते हैं, शिरकिया काम शयातीन जिन्नात जारी कब लगाते हैं, जब शिरकिया काम करेंगे। वो शिरकिया काम करेंगे, काला बकरा लेकर आओ जी, इतना दाफरान लेकर आओ जी, इतना ये लेकर आओ जी, वो मेरे मौके खाएंगे, उसके बाद फिर ये करना, फलां कब्र पर सजदा करना है, फलां झंडे को ये करना है, ये वजीफा पढ़ो है जी, या अली मुश्किल कुशा का वजीफा इतनी दफा पढ़ना है तुमने, यानी वो शिरकिया काम करवा कर फिर वो जिन्नात क्या करेंगे, वो उससे दोस्ती लगा देते हैं। ये तो अपना याद, क्योंकि जिन्नात में भी जो शिरक करने वाले हैं वो भी तबलीग कर रहे हैं ना अपनी। इंसानों में जो उनका ग्रुप है, ये 8वें पारे के अंदर इसका सबूत मौजूद है, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल गुरूरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं एक दूसरे के ऊपर इल्का करते हैं बात। आपकी मार्केट, गोरिल्ला मार्केट के अंदर अंगूठे वाला पीर साहब बैठे थे, क्या नाम था उनका? हाजी अब्दुल कय्यूम रशीद। क्या लगते थे आपके? हाँ जी, इनके चचा थे। हाँ जी, अंगूठे के ऊपर तेल लगाया जनाब, ये हाजरात, ये पूरी तरह फिल्म चलती है ना जी। हाँ जी, तो वहाँ पर ऐसे जनाब ये चोर आया, ये जनाब जी समुंदर है, इसके किनारे जनाब वो एक आदमी खड़ा हुआ है। हाँ जी,
एक कुर्सी पे बंदा बैठा हाँ, हुआ तो बस इस अंदाज के साथ वो सारा किया, वो चल पड़ा। मैंने ये काम सीखा, फिर जाकर काम सीखा इसकी मट्टी बलीद करने के लिए, तो वो सारा कुछ। अब वो क्या था उसमें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते शयातीन वही करते हैं, शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलुकुम, शयातीन वही करते हैं अपने दोस्तों की तरफ ताकि तुमसे झगड़ा करें। तुम्हारे लिए हुक्म किया है कि वइन अतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरकून, तुमने अगर उनकी बात मानी तो मुशरिक हो जाओगे। अब देखिए जिन शैतान उसको एक मार्जन है, वो हमें नजर नहीं आता। अब हम में से हर एक के पास है कि नहीं, फरिश्तों में से भी हमारे साथ एक मौजूद है और जिन्नात में से भी एक मौजूद है। डर के भाग भी जाना हर आदमी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगाया। शैतान क्या करता है, वो वसवसा डालता है बुराई का। और फरिश्ता जो है इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नफ्स पर मैंने मुहाफिज फरिश्ते भी मुकर्रर कर रखे हैं। किरामन कातिबीन भी हैं जो अनी जमीन वानी शिमाल कईद, जो हमारी नेकियां बदियां लिखते भी हैं। अब क्या होता है, वो जो वसवसा डालता है ना शैतान दिल के अंदर, अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं, अब जब इनकी कचहरी लगती है ना वहां पर, वो शैतान पानी पर तख्त बिछाता है, वो कहेंगे जी नजीरपुरी साहब के घर में सुबह को 8:25 ये बातें हमारे बारे में हो रही थी। अब जो किसी ने शैतान के साथ यारी लगाई, किसी आमिल ने, वो आमिल की यारी होती है शैतान जिन के साथ। अब वो कहेगा हाँ जी मुदस्सिर साहब आप जो है ना जी फलान टाइम वहां बैठे थे, ये बातें हो रही थी। हम कहेंगे ये तो वहां था नहीं, इसको कैसे पता चला? वो ये जिन्नात का चैनल चला है कि आपके जिन साथ जो जिन था जी शैतान जो वसवसे से डालने वाला, उसने उसको जाकर बताया। अब वो नजर तो नहीं आ रहा ना हमें। अब वो कहते हैं जी फलां के पास जाएंगे, आपका मसला है जी, वहां पर जाएंगे। अब वहां पर जब जाते हैं जी मैं इस काम के लिए आया हूं। अब कई आपने ऐसे भी देखे होंगे, उनके बारे में सुना होगा कि आपने अभी बयान ही नहीं किया, वो पहले कहता अच्छा इस काम के लिए तुम आए, तेरा ये नाम है, फलां जगह से आया, उसको कैसे पता चला? तो यह है कि इसका जो शैतान जिन है, इसने फौरन उधर उसने रास्ता किया, उसने उसके कान में डाला इसका नाम ये है, इसके भाई इतने हैं, इसके बहनें इतनी हैं, इस काम के लिए है, फलां जगह से है, उसने उसको ये शैतानी चैनल चला है। इससे वो क्या करते हैं, शेर का कारोबार चलाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं चौक मंजूराबाद के पास वहां पर एक मलंग खड़ा था और आसमान की तरफ ऐसे उसने आंखें की हुई थी और आंखें झपक रहा था तेजी के साथ, और ऐसे अपने हाथों पर ना जैसे गिनती गिन रहा ऐसे गिन रहा था गुड़ बड़ा। अब लोग उससे पूछ रहे अभी मेरे भाई कितने हैं? वो कहते तेरे भाई इतने हैं, तेरे घर के दरवाजे इतने हैं, तेरी खिड़कियां इतनी हैं, तुम्हारे रोशनदान इतने हैं, तुम्हारे घर में 4 पहिए इतनी हैं, सारा। वो हमारा जो साथी था वो अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद वाला था, वो कहता मैं उसके पास चला गया और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और मैंने कहा मेरा बता मेरे भाई कितने हैं। उधर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था जी, उसने बड़ा जोर लगाया, लोगों ने कहा अभी बताओ बस इतनी देर हो गई है। वो चुप खड़ा बता ही नहीं रहा। उसने कहा अभी बता दो सही। फिर उसने आंखें खोल के देखा क्या मेरा पेटी भाई तो नहीं है तू? क्या वजह क्या थी? कुरान जहां पढ़ा जाए शैतान वहां से भाग जाते। वो जो शैतान जिन उसका और उसके साथ रास्ता चल रहा था ना, कुरान पढ़ने की वजह से वो रास्ता उनका डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो खड़ा है हथियार उसके पास है। तो ये चीज दीन इतनी आला चीज है, अल्लाह का कुरान, शैतान इससे भागते हैं। जहां कुरान पढ़ा जाए अल्लाह अकबर होगा। इसलिए कुरान के साथ दोस्ती लगाना ऐसे कितनों का दौर है, जितना दीन से चिमटेंगे उतना फायदे में रहेंगे। थोड़ा सा हिलेंगे शैतान मैं तो पहले तेरे इंतजार में था, तो आप उसे बड़ी रिस्पेक्ट देंगे। तो अब बात हो रही थी जादू है तो कुफर का, जादू है तो उसको कुफर, जादूगर की सजा कत्ल बताई। और ये जादू क्या है? शैतानी अमलियात और वजीफे शैतान को राजी करके शिरकिया कुफरिया काम करवा के फिर वो करते काम। उनमें काला इल्म नूरी इल्म दोनों की बातें आपके सामने कर दी मैंने। और शैतान फिर क्या करता है? वहम डालता है और ये फिर अपने एजेंट भी छोड़ते हैं। घर के अंदर आ गई एक औरत बहन बन के, तू तो मेरी भेड़ है ना, अब वो बहन बन के आ गया। अब हर घर के अंदर कोई न कोई, कहीं मियां बीवी में झड़प चल रही थी, कहीं माँ बेटे से तंग होती है, कहीं बाप बेटी से तंग होता है, कोई ना कोई भाई आपस में लड़े होते हैं, कोई ना कोई खांसी नजला बुखार ये भी हो जाता है घर। अब वो क्या कहेंगे जी वो ये जनाब बड़ा मैंने इलाज करवाया आराम नहीं आ रहा, पता लगता है तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। बस इतनी बात कहने की देर है ना, वायरस डाल दिया उसने, तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है।
چلو حساب کرو. وہ ایک بیٹھا ہوا ہے دودھ, ہاں جی, اس کے پاس چلتے ہیں حساب کرواتے ہیں. اس کے پاس گئے, اس نے کہا او ابھی فال نکالتے ہیں. اس نے کیا کیا, پہلے سے ایک سفید کاغذ ہے, اس کے اوپر اللہ وہ قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے, سفید کاغذ نکالا, یعنی وہ چراغ جل رہا ہے, چراغ کے شعلے کے اوپر سفید کاغذ کو رکھا, اس کے اوپر نشان بن کر آ گیا اللہ اکبر, بعض کا نام لکھا ہوا آ گیا. جی وہ تو بالکل سفید کاغذ کا نام لکھا ہوا, کہاں سے پیلے رنگ کا آ گیا یہ. وہ حیران ہوا کہ لگتا ہے اس کے پاس واقعی ہاں جی موکل ہے یہ, ہاں جی یہ بڑی پہنچی سرکار ہے. اب انہوں نے کیا کیا, یہ تیرے اوپر تیری بہو نے تویز کیا ہے, وہ تیرے خلاف لگی ہوئی ہے. صاحب کو کہا تیرے خلاف تیری بہو لگی ہوئی ہے. اچھا اب تو پھر کیا کر, بس تجھے میں ایسے کرتا ہوں, یہ تویز لے کے دیتا ہوں, یہ بہو کے سرانے کے اندر رکھ دے, تکیے میں سیدھے چپ کر دے, پلنگ کے پائے کے نیچے رکھ دے, ہاں جی اس کو گھول کے یہ پلا دے, اس طرح سے کر دے, اس کو پتہ نہ چلے. کہا ٹھیک ہے. وہ گئی, اس نے تکیے کے نیچے جا کر رکھ دیا. اب وہی عورت جو بہن بن کر گئی ہے, کچھ دیر بعد وہ کیا ہوا, بہو کو مطلب کھانسی نظر ویسے ہوا, تیرے اوپر بھی کسی نے لگتا کچھ کر دیا ہے. اب وہ کیا کیا, میں نے کہا چلو حساب کرواتے ہیں. اب وہ گئے, اسی کے پاس لے گئے, اس نے حساب کیا اسی طرح سے, فال نکال علم رمل جبر جو پہ علم ہوتا بڑے اس کے پھر کئی قطار ہے کر کے. اس نے کہا یہ ستاروں کی چال بتاتی ہے, تیرے اوپر تیری ساس نے کیا ہے, تو جا وہ تکیا کھول, اس میں تویز پڑا ہے. اس کو کہا ادھر رکھ, اس کو کہا ادھر سے نکال. اس نے دیکھا ان کی ایسی کی تیسی. اب اگر ہے ماں طاقتور, وہ بیٹے کو کہے گی اس کو دے طلاق نکال گھر سے, ورنہ میں اس کو برداشت نہیں کرتی یہاں پر. گھر برباد ہوا, شیطان خوش ہوا. سب سے اعلیٰ کام تو یہی تھا نا اس کے نزدیک. اچھا اب اگر ہے بیوی طاقتور, اس نے کہا نکال اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے باہر, ورنہ میں اس کو نہیں رہنے دیتی. ماں کو نکال دیا اس نے گھر سے باہر. ماں رحمت تھی, نکال دی گھر سے. جی وہ فٹ پاتھوں پر بھیک مانگ رہی ہے جا کر, در در پر دھکے کھا رہی ہے. جی کون خوش ہوا, رب یا شیطان؟ شیطان خوش ہوا نا. اللہ اکبر, یہ کام ڈرامے ہوتے ہیں. اس کو اس طرح لگا, اس کو اس طرح لگا. سفید کاغذ پر کیسے لکھا ہوا آ گیا جی, ہٹکڑی کے پانی کے ساتھ. خیال کیجیے گا ذرا, ہٹکڑی کے پانی کے ساتھ. جی جب کسی چنکے کے ساتھ اس کے اوپر چاہے نام لکھے, چاہے لکیریں ڈالے, چاہے جن کی فوٹو بنا دے, جو مرضی کر دے, وہ اب خشک ہو گیا, وہ سفید ہے. جب اس کو آپ اب نمکیات کے اجزاء اس کے اوپر لگے ہوئے نا, اب اس کو جب چھونے کے اوپر رکھا ہے, وہ جو لکھا تھا جو کیا تھا وہ اس کے اوپر آ گیا. لوگوں نے کہا دیکھو جی بالکل سفید کاغذ تھا, اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا, لیکن میرے سامنے اس نے شولے پر رکھا تو سب کچھ آ گیا. یہ تو اس کمرے بڑی پہنچی سرکار ہے. وہ آگے سے اس طرح کام کرتے, کئی طریقے انہوں نے اس کے اوپر بتایا. آنکھ بند کر لو, اوپر کپڑا ڈال لو, یہ انگوٹھے والا یہ کام, ہپناٹزم, ہاں جی ٹیلیپیتھی, مسمریزم, ہاں جی شمع بینی, یہ کتنے ہی طریقے آج نکال لے انہوں نے. اس کو ماڈرن سائنس کا نام دے دیا. ہاں جی یہ عامر فلاح بیٹھا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اچھا جادو ہے تو نقصان کہا ہے ہی نہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے. ایک شخص ایسے ہوا سے سگریٹ لیتا رہے, یہ کفر ہے. وہ اپنے ہیر کے نیچے سے کبوتر نکالتا ہے, یہاں تو پہلے چھپایا ہوا تھا نا اس نے, اور ہے کیا ہوا تھا لمبائی اس کے اندر, اس کے نیچے کبوتر بیٹھا تھا. وہ جی دیکھو جی سر کے اوپر سے کبوتر نکلا, سر کے اندر سے نکلا, تو اسے نکالا, تو اب اس کو کفر کہیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو شو کر رہا ہے نا کہ میرے پاس جادو ہے, یہ ہے, یہ چیز کفر ہے. اس سے لوگوں کے اعتقاد خراب ہوں گے, اس سے لوگوں کے اعتقاد خراب ہوں گے. وہ شرک کی طرف مائل ہوں گے, اور اس کو شرک کا کاروبار کرنے کا موقع ملے گا. اس لیے یہ چیز کفر ہے. اور جو شیاطین سے مدد کے ذریعے ہے, اچھا بھلا آدمی ہے نا, کچھ بھی سفید انڈا لے کر اس کے اوپر مار کر سے کالی ٹیڑھی میڑھی لکیریں ڈال کر نا کسی کی دکان کے تالے کے پاس رات کو رکھ دے, صبح آئے نا وہ دکان نہیں کھولے گا. کسی نے کچھ کر دیا, دیکھا کچھ ہو گیا. اس نے ہاتھ لگانا, سارا بھاگے گا, اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, کہے گا وہ شکر ہے بچ گیا, تو میرے پاس آ گیا, ورنہ تیرے اتنا سخت جادو ہوا ہے. توبہ توبہ توبہ. آگے سے بھی وہ بیٹھے ہیں نا, جیسے وہ ہاں جی مرغی سونے کا انڈا دینے والی قید کرنے والے بیٹھے, کامی آ گئی ہے, وہ نوٹوں کے حساب سے دیکھتے ہیں اس کو, وہ شکر ہے بچ گیا تو, اچھا یہ لے,
جی یا اب اس کو پھر چلا بتا، یہ 41 دن کالی مرچ اس طرح اس کو وہ کر، پھر اپنے اوپر یہ کر، گلاب کے عرق کے ساتھ غسل کر، پھر یہ کر، وہ بڑے بڑے لمبے طریقے اس کو پھر بتائے، پھر زعفران سے تعویذ نکلے، زعفران اتنا مہنگا کہ اتنے 1000 روپے مجھے دو، تاکہ وہ تو اتنے 1000 روپے تولا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ وہ کیا کریں گے، اس کو اچھی طرح اس کو قابو کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، ان سے وہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ان کو، ولا ینفعہم، فائدہ نہیں دیتی تھی۔ سب سے بڑا نقصان ایمان کا نقصان، ایمان گیا، ٹھیک ہے جی، سب سے بڑا نقصان کیا ہے، ایمان گیا، آخرت گئی، اور نفع کوئی نہیں، فائدہ والی چیز کوئی نہیں کہ انسانیت، دکھی انسانیت کو فائدہ، آج تک کسی جادوگر نے دکھی انسانیت کو فائدہ پہنچایا؟ مارنے پھڑکانے والے کام کر، صبح صبح آیا ملنگ دکان پر، وہ کہنے لگا دے دے 1 روپیہ، ابھی ابھی تو آیا، ابھی تو بوڑھی بھی نہیں کی، ابھی تو جناب یہ کریں، دے دے ورنہ تیری دکان الٹا دوں گا، میرے پاس پیسے موکل ہے۔ اب وہ تھا اللہ والا، اس نے کہا بات یہ ہے تیرے پاس ایسے موکل ہیں، جنات ہیں جی، یہ جو میرے روپیہ نہ دینے پر میری دکان الٹا دیں گے، تجھے روپیہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہم سے نظرانہ، میں نے یہ عمل کیا ہے، مجھ سے وہ میرے موکل ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، اب اتنے پیسے دو۔ وہ اسٹیٹ بینک سے نوٹوں کا بیگ اٹھا کر نہیں لا سکتے، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ تو بات یہ ہے کہ سارا اس انداز کے ساتھ جو کام کاروبار ہے۔ اچھا، بعض اوقات بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی صحیح تشخیص نہیں ہو پاتی، اس کا نام بھی رکھ لیا جاتا ہے کہ یہ بھی کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے۔ جس طرح میڈیکل کالج میں 8 پارے تک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانے کا موقع ملا، ایک ڈاکٹر صاحب وہ تعلیمات سے کر رہے تھے، وہ آئے، کہنے لگے جی میرا سر بھاری لگتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، تو سے شریف کے تھے، تو کسی نے کچھ کر دیا۔ میں نے کیا، میں پوچھا، میں نے کہا چھینکیں آتی ہیں؟ کہتا نہیں چھینکیں نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ ایسے کرے، 1 ہفتہ جو ہے نا وہ پانی کی ذرا بھاپ لیں جی، ناک کے ذریعے اوپر کھینچیں ذرا، یا پھر دماغ پر جو ہے نا وہ انشاءاللہ، اور یہ دم بھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اذکار ہے جی، تو وہ میں نے کہا وہ دم کرے اور نماز 5 وقت پڑھیں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور یہ جو ہے نا یہ عمل بھی باپ بھی لیں۔ ہفتے بعد جب اگلے ہفتے میں گیا، وہ کہنے لگے جی بالکل طبیعت ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں ہوا کیا جی، ہے کیا؟ میں نے کہا بعد یہ تھا کہ نزلہ آپ کا جمع ہوا تھا دماغ کے اوپر، اب اس کی وجہ سے سر بوجھل تھا، جب بھاپ لی نزلہ پگھلا، چھینکیں آئیں جی، نزلہ نکل گیا، آپ کا دماغ ہلکا ہو گیا، اب آپ نے سمجھا میرا دماغ فریش ہو گیا، وہ آپ نے سمجھا کسی نے جادو کر دیا، میرا سر باندھ دیا۔ بعض اوقات بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی نے جادو کر دیا ہے، حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا، وہ بیماری ہی ہوتی ہے۔ ہسٹیریا کے دورے خاص طور پر جو بلوغت کے قریب یا بالغ ہونے والی لڑکیوں کو پڑھتے ہیں، ان کو بھی نام لے لیا تو کسی نے کچھ کر دیا، حالانکہ وہ بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ ایسے بھی کئی مریضوں کا الحمدللہ علاج کیا، تو اب وہ پھر اس کے اوپر جناب یہ پڑھ کے دینا، یہ کر کے دینا، یہ اس کو کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیز پر پھونک مارنے سے منع کیا۔ دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے، طویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیا ہے نہ دلوایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز لٹکائے گا گلے کے اندر، اللہ اس کو، اس نے شرک کیا، وہ اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، دم کرنا ثابت ہے۔ اب دم بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درود شریف کے بغیر دعا اوپر نہیں جاتی، تو سب سے پہلے درود شریف پڑھے، درود ابراہیم، ٹھیک ہے جی۔ سورت فاتحہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت شفا کہا، یہ شفا والی سورت ہے دم کرنا، تو اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی، اللہ کے 11 صفات اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اس سے مدد مانگنی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی 11 صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آخری کل جو ہے جی، کل اللہ احد، کل فلق، کل برب الناس، سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، ان میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس میں، قل اعوذ برب الفلق میں ہے نا، ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ تعالیٰ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میں گھروں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ گھرا باندھ کر اس کے اوپر پھونک مارنا یہ جادو ہے جی، دھاگے پڑھ کے دیے جو اس کے اوپر گھانٹے ڈال دی، یہ جادو ہے، چاہے قرآن بھی پڑھے اس کے اوپر جی، تو ان کے شر سے اللہ بچا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو گھروں پر پھونکے مارنے والیوں کا شر ہے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جادو کا وجود ہی نہیں، شر ہی نہیں، تو پناہ کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو شر ہے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔
تو اچھا اب وہ کیا ہے، یہ آخری سوت ہے، یہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کا یہ دم کرتے تھے ہتھیلیوں پر پھونک مار کے، پہلے چہرہ، سر، جسم کا اگلا حصہ، اس کے بعد پچھلا حصہ پورا کر کے آپ یہ گھر کے اندر میں آتے پھونک مارے، کڑا آ جائے گا اس کا، یہ ایک دفعہ، پھر یہ دوسری دفعہ اس طرح کریں، پھر یہ تیسری دفعہ اس طرح عمل کریں، رات کو سوتے ہوئے بستر پر بیٹھ کر کچھ کرے، وضو ہو کر پہنے، باوضو ہو کر سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ثابت ہے۔ گرمیوں میں تو چلو اس کو استعمال کر سکتے ہیں نا، سردیوں میں بھی آج کل ماشاء اللہ گیزر کا پانی موجود ہے گرم، تو جہاں اس وہاں بھی کیا جاتا ہے کہ سنت کا اجر و ثواب ملے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا کوئی بیمار ہو اس کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، خود بیمار ہوتے اپنے اوپر بھی معوذتین کا دم کرتے تھے، تو یہ ہے مسنون دم۔ اور حالت زیادہ خراب ہو تو تہجد کے وقت اٹھ کے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بیمار جو شفا مانگے، ہے کوئی بے روزگار رزق مانگے، ہے بے اولاد کو اولاد مانگے، ہے کوئی گناہ گار جو بخشش مانگے، میں اس کے گناہ بخش دوں۔ کھلی کچہری لگی ہوتی ہے، بغیر کوٹ فیس کے، بغیر رشوت، بغیر سفارش کے، بغیر ہیلے وسیلے کے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھ، جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں حاجت کے نفل پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد سلام پھیر کر ایک تو سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنا، یہ طریقہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجدے میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی طریقہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک سے دعا کرے، اللہ اکبر، کہ اللہ میرے، اللہ ہر زبان جانتا ہے، وہ گونگا جو نہیں بول سکتا اس کے بھی دل کی بات جانتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ اس کے دل کی بھی سمجھتا ہے، اس لیے مانگے اس اللہ تعالیٰ سے، ایک ایک کے آگے رونے ٹکڑے سنانے شکوے شکایت کے بجائے اس اللہ کے سامنے گڑنا ہے، اس سے مانگیں، دیکھیں پھر آپ کو اتنا لطف آئے گا، آپ کہیں گے میں روزانہ کھڑا ہو کر اسی طرح سے اللہ سے مانگوں۔ اس کی دلیل کیا آسمان کی طرف دیکھنے کی، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کے بجائے قبلہ یہ مقرر ہو جائے، کون سا؟ مکہ مکرمہ میں، کعبہ بیت اللہ جو ہے یہ مقرر ہو جائے، تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بار بار دیکھ رہے تھے، کس وجہ سے تھا؟ وہی کے انتظار میں، اور آج دن کا ساری کہ اللہ میری دعا قبول کر، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے آج دن کے ساری سے مانگنا، اور یہ بھی ہے کہ سجدے کے اندر ہو کر اب سے مانگنا، اپنی زبان میں مانگے جتنا مرضی ہے مانگے، تو 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھیں، دم کریں اللہ سے، اور گھر میں تصویر کتا ہوگا رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، گانا بجانا یہ چیزیں نہ ہو، 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، اللہ کے فضل و کرم سے جادو ٹونا یہ سب چیزیں انشاءاللہ دور ہی رہیں، کیونکہ اللہ کی طاقت جیسے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جو نقصان دیتی نفع نہیں دیتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ جانتے تھے یہودی، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس شخص نے اس جادو کو حاصل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو کہتے ہیں جی جادو کے ذریعے سے، جادو کا توڑ جادو سے کرنا بھی منع ہے، صرف یہی ہے معوذتین ہے، حاجت کے نفل ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو، صبر کرو، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، یہی حل ہے اس کا، اور کوئی حل نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جس کے پاس جائیں گے آگے اتنا طرح منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شکر ہے میرے پاس کو آ گیا بس، صرف سے بڑا سخت جادو ہوا ہے، نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہے کوئی طاقت والا، اللہ جیسا ہی کوئی طاقت والا نہیں، بڑھ کر تو بات ہی غلط ہے، تو اس اللہ کے سامنے گڑ کر آج کرے، اللہ بہترین حل نکال دے گا اس کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پتا تھا یہودیوں کو کہ یہ جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں دنیا کا مفاد، آخرت میں ان کا حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا برا ہے جو وہ اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش وہ جانتے، بہت برائی ہے اللہ سے کہ ایمان بیچ کر دنیا کا مفاد حاصل کر لینا، ایمان دے کر کفر کر کے دنیا کا فائدہ حاصل کر لینا، بیوی سے نہیں تو چلو ماں سے بیٹا ہو جائے، بچہ ہو جائے، اولاد تو ہو گئی نا، تو فرمایا یہ کیا بڑا برا ہے یہ، لو کان، اگر ان کو علم ہوتا، یعنی ان کو علم ہی نہیں ہے، فرمایا لو کان ولو انہم، اور اگر یہ کہ وہ آمنو ایمان لاتے، اگر یہ کفر کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے ایمان لے آتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کے پاس بہتر اجر پاتے، بہترین بدلہ پاتے، یعنی اگر ایمان اور تقوی، آگے نا یہ بات، ایمان اور تقوی، اللہ پر ایمان اور اس کا تقوی، ان چیزوں سے ڈرنا نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا، تو پھر کیا ہے، لو کانوا یعلمون، اے کاش وہ جانتے، تو اللہ رب فرماتے یہ کام ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھ میں توفیق عطا فرمائے، واقع دعوانا الحمدللہ۔
جی امید ہے دوستو آپ کو یہ موضوع بہت پسند آیا ہوگا. دیگر موضوعات کی لسٹ بھی یہاں دی گئی ہے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن موجود ہے, اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.